بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انوشا نے کہا وہ ہمارے گرینڈ ماما بن کر مفت میں ماری جائیں گی۔ بیٹی اسے تو مرنا ہی ہے۔ یہاں کی پولیس، انٹیلیجنس والے اور انڈر ورلڈ کے لوگ سبھی اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اسے اچھی طرح بیس بدلنا بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل پکڑی جائے گی۔ وہ کالی مائی کی پجارن ہے، ایسی سنگ دل ہے کہ اس نے دیوی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایک معصوم بچے کی بلی چڑھائی ہے۔ انوشا نے کہا یا خدا، ہماری دنیا میں کیسی بے رحم عورتیں ہیں۔ ایسی عورتوں کا انجام عبرتناک ہونا چاہیے۔ وہ چشمے زدن میں رچنا کولی کے اندر پہنچ گئی۔ وہ ہوٹل کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، انگڑائی لیتے ہوئے بولی، ہائے میں تو سونیا ہوں۔ دشمن مجھے ڈھونڈتے ہی رہیں گے، پہچان سکیں گے نہ میرے قریب آ سکیں گے۔ میں خواہ مخواہ کمرے میں چھپی ہوئی ہوں۔ ایسی وقت امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے کرمسن واسکوڈی نے ایک ویٹر کے خیالات پڑھے۔ اس کی سوچ نے کہا، اس ہوٹل میں ایک ایسی عورت ہے جو پچھلے 2 دنوں سے کمرے کے اندر بند ہے، باہر نہیں نکلتی، فون پر کھانے پینے کا آرڈر دیتی ہے اور اسی کمرے میں دن رات گزارتی ہے۔ کرمسن واسکوڈی نے CIA کے 4 سراغ رسانوں کو اس کمرے کے سامنے پہنچا دیا۔ ایسی وقت وہ دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی، انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک جاسوس نے کہا، ویل میڈم، ہم نے ہوٹل کے رجسٹر سے معلوم کیا ہے تمہارا نام مونیکا ویسائی ہے۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تمہارا اصل نام اور اصل شناخت کیا ہے؟ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس نے CIA کا بیج نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، وی آر آفیسرز آن اسپیشل ڈیوٹی۔ وہ مسکرا کر بولی، پھر تو کوئی بات نہیں ہے، اندر آ جاؤ، تمہارے 3 ویکس سے میرے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ وہ چاروں اس کے پیچھے کمرے میں آ گئے۔ وہ بولی، ریسیور اٹھاؤ اور نادیدہ تنظیم کے 3 ویکس سے رابطہ کرو، میں بھی ان سے بات کروں گی۔ اس جاسوس نے کہا، پہلے اپنا نام اور اپنی شناخت بتائیں۔ میں مسز سونیا فرہاد ہوں، میری شناخت کے لیے یہ 2 نام ہی کافی ہیں، باقی باتیں تمہارے اعلیٰ افسران سے ہوں گی۔ اس جاسوس نے ریسیور اٹھا کر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، پھر کہا، میڈم سونیا اس ہوٹل کے روم نمبر 803 میں ہے، ہم اسی کمرے کے فون سے رابطہ کر رہے ہیں۔ میڈم نادیدہ تنظیم کے 3 ویک سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف سے پوچھا، کیا پوری طرح یقین ہو گیا ہے کہ وہ سونیا ہے؟ ابھی یہ 3 ویک سے بات کریں گی تو یقین ہو جائے گا۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے 3 ویک سے رابطہ کیا، پھر کہا، سونیا حراست میں ہے، آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، ہوٹل مارکو پولو کے فون پر رابطہ کریں، وہ روم نمبر 803 میں ہے۔ انہوں نے فوراً ہی رابطہ کیا۔ پہلے CIA کے ایک جاسوس کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہم 3 ویکس ہیں، کیا سونیا وہاں موجود ہے؟ اس جاسوس نے کہا، یس سر، میں CIA کا آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہوں، آپ میڈم سے بات کریں۔ فون پر سونیا کی آواز سنائی دی، ہیلو 3 ویکس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک افسر نے گراتے ہوئے پوچھا، کیا ہو رہا ہے میڈم؟ کیا تمہارے مزاج کے خلاف وہاں کوئی بات ہو رہی ہے؟ ہاں سراسر میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا اس ہوٹل میں ایک بھی CIA کا جاسوس نہیں رہے گا، تم نے سب کو یہاں سے باہر بھیج دیا تھا، پھر یہ 4 جاسوس میرے کمرے میں کیسے گھس آئے ہیں؟ تم پریشان نہ ہو، ہمارے ٹفکئی اور وائس مین کو ان کے حوالے کر دو، یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، وہ دونوں تمہاری امانت ہیں، میں جلدی انہیں واپس کر دوں گی، لیکن مطالبہ کرنے کا یہ طریقہ دوستانہ نہیں ہے۔ تم دوستی رکھنا چاہتی ہو تو دشمنی کو ہوا نہ دو، فوراً ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم سمجھ رہے ہو میں ان 4 جاسوسوں سے ڈر کر تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں ان ٹیلی پیتھی جانے والوں کو تمہاری کمزوری بنا کر رکھوں گی، انہیں کبھی واپس نہیں کروں گی۔ تمہاری مکاری سمجھ میں آ گئی ہے، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے بڑی بھول کی جو اپنا پتہ ٹھکانہ بتا دیا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ دیکھو میرے ٹیلی پیتھی جانے والے ان 4 جاسوسوں کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے ان جاسوسوں کے اندر موجود تھے۔ سونیا کی بات سنتے ہی انہوں نے کہا، اسے ایک پل کی بھی مہلت نہ دو، فوراً گولی مار دو۔ انہوں نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا، فوراً ہی اپنا ریوالور نکال کر تڑا تڑ گولیاں چلائیں۔ وہ فون پر بات کرنے والی رچنا کولی گولیوں سے چھلنی فرش پر گر پڑی۔ انوشا نے سونیا کے پاس آ کر کہا، گرینڈ ماما، اب وہ آپ کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے یہاں آئیں گے، آپ خاموش رہیں، جب تک میں یہاں موجود رہوں گی کوئی آپ کے دماغ کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ یہی ہو رہا تھا۔ تمام امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے سونیا کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور سوچ کی لہریں واپس آ رہی تھیں۔ ان جاسوسوں کے سامنے سونیا بن کر رہنے والی کی لاش پڑی تھی۔ یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ مر چکی ہے، اس کا مردہ دماغ سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ نادیدہ تنظیم کے 3 ویکس کو ایک رپورٹ مل رہی تھی۔ ایک دشمن عورت کی موت کی تصدیق ہو رہی تھی، پھر انہوں نے اس کی موت سے پہلے فون پر بات کی تھی۔ یقین کیا تھا کہ سونیا سے جو معاملات طے ہوئے تھے انہی معاملات پر وہ گفتگو کر رہی تھی۔
انہیں یقین ہو رہا تھا کہ سونیا جیسی خطرناک عورت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے۔ وہ 3 ویکس خوشی سے اچھل پڑے، اپنی افسرانہ سنجیدگی اور شان و شوکت کو بھول کر ناچنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو تاکید کی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد خیال خانی کی پرواز کریں، سونیا کے دماغ میں جانے کی کوشش کرتے رہیں، بار بار یقین کریں کہ وہ واقعی مر چکی ہے۔ یہ خوشخبری امریکہ اور یورپ کے تمام اکابرین تک پہنچائی جا رہی تھی۔ وہ لوگ بھی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے فون کے ذریعے سونی سے رابطہ کرنا چاہا مگر اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے کہا، ہم میڈم سونیا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے جواب ملا، سوری میڈم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ رابطہ نہ ہونے کی کوئی تو وجہ ہوگی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ میڈم کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ کبھی کبھی طویل عرصے کے لیے گوشہ نشین ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے وہ مر چکی ہیں، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ہمیں ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ اکابرین نے رابطہ ختم کر دیا۔ بابا صاحب کے ادارے سے تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے فون کے ذریعے 3 ویکس سے رابطہ کیا اور کہا، سونیا کی ہلاکت کو 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن بابا صاحب کے ادارے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ 3 ویکس نے کہا، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ سونیا نے ہمارے آرمی ہیڈ کوارٹر کو بری طرح تباہ کیا تھا۔ ہم نے اس جرم کی سزا دینے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ خوشی سے پاگل ہونا چھوڑ دیں۔ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کے پاس درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ ان سب نے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر اس کی خیریت معلوم کی ہوگی۔ وہ لوگ مطمئن ہیں، اس لیے آرام سے خاموش بیٹھے ہیں، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات نے 3 ویکس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے نہ سونیا کے بیٹوں اور بیٹی کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر اسے قتل کیا جاتا تو مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے جان کو بچا جاتے، یہ قیامت برپا کر دیتے، لیکن کسی کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی خاموشی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایسے وقت CIA کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہا، جسے قتل کیا گیا تھا وہ سونیا نہیں ہے۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی گئی۔ جکارتا کی انٹیلیجنس والے وہاں موجود تھے۔ اس لاش کے بائیں ہاتھ کو دیکھ کر کہا، یہ ایک بہت ہی خطرناک عورت رچنا کولی ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں۔ جب اس کے چہرے کو کیمیکل کے ذریعے صاف کیا گیا تو تصدیق ہو گئی۔ اس نے قانون کی نظروں سے چھپنے کے لیے اپنے چہرے پر دوسرا چہرہ چڑھا رکھا تھا۔ ایک افسر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم کیسے سراغ رساں ہو؟ تم لوگوں نے اسے پہچاننے میں غلطی کی۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہا، آپ ناحق ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ ہی نے آخری وقت اس سے فون پر بات کی تھی اور یہ تصدیق کی تھی کہ وہ سونیا ہے، اسے گولی مار دی جائے۔ 3 ویکس ٹھنڈے پڑ گئے، نڈال ہو کر جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ سونیا زندہ ہے، وہ اچانک بجلی بن کر گرنے والی زندہ ہے، ابھی موت کی طرح خاموش ہے۔ اس نے ٹفکائی کو اغوا کیا تھا تب بھی خاموش تھی، کوئی چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وائس مین کو اغوا کیا تب بھی خاموش رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے سونیا اپنی خاموشی سے ان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر رہی ہے۔ اب تو بہت بڑی واردات ہوئی تھی، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ مر بھی سکتی تھی مگر زندہ تھی اور چپ تھی، کیوں جیسے موت چپ چاپ دبے قدموں ان کی طرف چلی آ رہی ہو۔ اس کی خاموشی ہمیشہ رنگ لاتی تھی، پتہ نہیں اب وہ کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ وہ تو خاموش تھی لیکن تمام امریکی اکابرین ان 3 ویکس کے خلاف چیخ رہے تھے، غصے سے کہہ رہے تھے، نادیدہ تنظیم کے یوگا جانے والے افسران نے انتہائی نااہلی کا ثبوت دیا ہے، بیٹھے بٹھائے سونیا کو دشمن بنا لیا ہے۔ اس خطرناک بلا نے آرمی ہیڈ کوارٹر کو ناقابل برداشت نقصان پہنچایا تھا، اب پھر اسے بدترین انتقامی کارروائی کرنے کی دعوت دی ہے۔ آرمی کے اعلیٰ افسران کہہ رہے تھے، نادیدہ تنظیم والے خواہ مخواہ پراسرار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نادیدہ بن کر پراسرار بن کر ملک کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ آج تک انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی گریٹ شورا کے حملوں سے ہمیں تحفظ فراہم نہیں کیا، ان کی کسی حکمت عملی سے کبھی ملک کا وقار بلند نہیں ہوا، بلکہ ہماری سبکی ہو رہی ہے۔ اللہ حکام کہہ رہے تھے، فی الحال سلامتی اور ملک میں جو اہم تنصیبات ہیں ان کی حفاظت کا مسئلہ اہم ہے۔ سونیا اس بار بہت ہی تباہی مچائے گی، قیامت سے پہلے قیامت لے آئے گی۔ ہم نے سپر پاور ہو کر پہلے اس کا کیا بگاڑ لیا جو آئندہ بگاڑ سکیں گے؟ سبھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، سونیا سے فوراً مذاکرات کیے جائیں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پہنچائے، اس سے کوئی سمجھوتا کیا جائے۔ سمندر کی خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ پھٹ پڑے ہمیں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے فون کے ذریعے سونیا سے رابطہ کیا۔ وہ بولی، کس سونیا سے باتیں کر رہے ہو؟ اسے تو تم لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ زندہ سلامت ہیں۔
نہیں، میں مر چکی ہوں۔ 3 بگس نے مجھے قتل کرنے کی جو تدبیر کی تھی وہ اس میں کامیاب رہے اور ایک سونیا کو بڑی بے دردی سے مار ڈالا۔ مجھے اس کے لہو کی قیمت چاہیے، ایسی قیمت مانگو جسے ہم ادا کر سکیں اور آئندہ صلح صفائی سے رہ سکیں۔ میں نے تمہارے 3 بگس سے کہا تھا تم لوگ صلح صفائی سے رہنا نہیں جانتے، آئندہ بھی سازشوں سے باز نہیں آؤ گے، لہٰذا آئندہ کی نہیں ابھی کی بات کرو۔ سونیا کو جو لہو بہایا گیا ہے تم لوگ اس کی قیمت آسانی سے ادا کر سکتے ہو، میں بہت کم قیمت لگا رہی ہوں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، میرے پیچھے درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ تمہاری اہم تنصیبات کے کارکنوں کے دماغوں میں گھس کر ان کے ذریعے جہاں چاہیں گے بم بلاسٹ کریں گے۔ کیا تم کسی کے اندر گھس کر معلوم کر سکو گے کہ ہم نے کسے اپنا علاقار بنایا ہے؟ تم کس طرح اپنی اہم تنصیبات کی حفاظت کر سکو گے؟ ہم مانتے ہیں پچھلی بار تم نے آرمی ہیڈ کوارٹر کے ہی افسران کو علاقار بنا کر وہاں تباہی مچائی تھی، ہمیں آج تک معلوم نہ ہو سکا وہاں کس نے خفیہ طور پر بم نصب کیے تھے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود ٹیلی پیتھی جانے والے بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہیں بھی کوئی روک نہیں پائے گا۔ تم یہ بتاؤ جو زخم دیا گیا ہے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ نہایت ہی آسان ہے، نادیدہ تنظیم کے تمام افسران کو کہو وہ آہنی پردے کے پیچھے سے باہر آ جائیں، میری ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے اپنے دماغوں کے دروازے کھول دیں، میں صرف 3 بگس کا محاسبہ کروں گی، باقی کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گی۔ یعنی تم نادیدہ تنظیم کو ختم کر دینا چاہتی ہو؟ یہی بات ہے، اگر وہ ختم نہ ہوئے تو اپنا خاتمہ سمجھو، میری بات مان لینے سے تم لوگوں کو ایک اور بڑا فائدہ پہنچے گا، میں امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے ٹف کئی اور وائس مین کو تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ تینوں میرے سامنے بے نقاب ہوں گے اور آئندہ نادیدہ تنظیم نہیں رہے گی۔ ابھی اچھی طرح سوچ لو، میں 2 گھنٹے بعد رابطہ کروں گی۔ سوچنا کیا تھا، سمجھنا کیا تھا، اس نے اپنے لوگوں کی قیمت بہت کم بتائی تھی، ان سے رعایت کر رہی تھی، اپنے تمام اکابرین کی جان کی سلامتی کے لیے اور اپنے پورے ملک کو تخریبی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ 3 بگس خود کو سونیا کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آرمی کے تمام افسران ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد انہیں گرفتار کر کے ایک کھلے میدان میں پہنچایا گیا۔ سونیا سے کہا گیا، یہ تینوں تمہارے مجرم ہیں، تم ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ اس نے حکم دیا کہ وہ تینوں اپنے دماغوں کے دروازے کھول دیں، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ آرمی کے افسران نے انہیں گن پوائنٹ پر لیتے ہوئے کہا، اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہیں زخمی کیا جائے گا، پھر وہ سب آسانی سے تمہارے اندر پہنچ جائیں گے۔ 3 بگس بہت طاقتور، آزاد اور خود مختار تھے، لیکن تقدیر نے انہیں بے بس اور مجبور بنا کر بلندی سے ذلت کی پستیوں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر دماغ کے دروازے کھول دیے۔ الپا، علی اور کبریا ان کے اندر پہنچ گئے۔ ان تینوں کے خیالات اچھی طرح پڑنے لگے۔ جب یقین ہو گیا کہ وہی 3 بگس ہیں، ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا جا رہا ہے، تب علی نے کہا، میری ماما نے تم لوگوں سے کہا تھا نادیدہ اور پراسرار بن کر رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے خدائی دعویٰ کیا وہ ایسے ہی عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے اندر زلزلے پیدا کیے، ان کے دماغوں کو کمزور بنا دیا۔ تب سونیا نے اعلیٰ حکام اور تمام آرمی افسران سے کہا، میں انہیں جان سے نہیں ماروں گی، یہ زندہ رہیں گے، دماغی کمزوریوں میں مبتلا رہیں گے اور سڑکوں پر بھیک مانگتے پھریں گے۔ سرکاری یا غیر سرکاری طور پر ان کی کوئی امداد نہیں کی جائے گی، جو امداد کرے گا وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا۔ چند دنوں کے بعد وہ تینوں بہت ہی بدحال دکھائی دینے لگے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑیاں بڑی ہوئی تھیں اور وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے پھر رہے تھے اور خیرات کی رقم سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ سونیا نے سپر پاور کے لیے اور دوسرے تمام بڑے ممالک کے لیے انہیں عبرت کا تماشا بنا دیا تھا۔ یہ سمجھا دیا تھا کہ مسلمانوں سے دشمنی کرنے کا انجام اس سے بھی بڑھ کر عبرتناک ہو سکتا ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے بہت کچھ دیکھ رہا تھا۔ سونیا کو ایسی شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کامیابی صرف اس کی نہیں میری بھی ہے۔ اگرچہ اس سے کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یادداشت ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس کے باوجود وہ بالکل اپنی لگ رہی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ہیلو، میں فرحاد انور شاہ ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، اپنا نام نہ بتاؤ، تب بھی میں آہٹ سے تمہیں پہچان لوں گی۔ بے شک تم غیر معمولی ذہانت کی حامل ہو، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، تم میرے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو۔ بائی دا وے، یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میں پیرس پہنچنے والی ہوں، بابا فرید واسطی نے طلب کیا ہے، میں حاضری دینے جا رہی ہوں۔ سونیا، میں نے سنا ہے بابا فرید واسطی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیا میں ایک التجا کرنے کے لیے ان سے ہم کلام ہو سکتا ہوں؟ میں تمہاری سفارش کروں گی، وہ مناسب سمجھیں گے تو تم سے ہم کلام ہوں گے۔ بائی دا وے، تمہاری التجا کیا ہے؟
ایک ہی التجا ہے، میں ان کے آگے دست بستہ عرض کروں گا وہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیں کہ فراد علی تیمور تمہیں جلد ہی مل جائے۔ فرتے جذبات سے سونیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے کہا وہ خدایا، کیا میں تمہیں رلا رہا ہوں؟ وہ جلدی سے آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، نہیں، تم بہت اچھے ہو، اپنی باتوں سے، اپنے سچے جذبوں سے میرے دل میں اتر جاتے ہو۔ جہاز کی اناؤنسر کہہ رہی تھی وہ طیارہ رن وے پر اترنے والا ہے، تمام مسافر اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ سونیا نے کہا، میں اب سے 1.5 گھنٹے بعد بابا صاحب کے ادارے میں پہنچوں گی، اس وقت تم میرے پاس آنا۔ بابا صاحب کے حجرے میں کوئی خیال خانی کے ذریعے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب میں حجرے میں قدم رکھوں گی اور بابا صاحب کو منظور نہیں ہوگا تو تمہاری سوچ کی لہریں میرے دماغ سے نکل جائیں گی، ورنہ تم میرے ساتھ حجرے میں جا سکو گے۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ میں اس وقت جنیوا میں تھا، پیرس سے اور بابا صاحب کے ادارے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جی چاہتا تھا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ بابا صاحب کا ایمان افروز ادارہ کیسا ہے۔ میں دوسری بار اس کے اندر پہنچا تو وہ بابا صاحب کے ادارے کے سامنے پہنچ چکی تھی، کار سے اتر کر اندر جا رہی تھی۔ وہاں صرف مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی سوچ کی لہریں اندر جا سکتی تھیں۔ میری سوچ کی لہریں سونیا کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں آ گئیں۔ وہ ایک ٹرالی میں بیٹھ کر بابا فرید واسطی کے حجرے کے قریب پہنچی۔ وہاں چاروں طرف سینکڑوں عقیدت مند سبز گھاس پر سر جھکائے دو زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ ماتمی انداز دیکھ کر سونیا تیزی سے چلتی ہوئی حجرے کے دروازے پر آئی۔ اسے اندر جانے سے کوئی نہیں روکتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر پہنچی تو بابا فرید واسطی ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ سفید چادر تھی، سفید لباس تھا، داڑھی اور سر کے بال بھی سفید تھے۔ شخصیت میں ایسی روحانی کشش تھی کہ دل ان کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت علی صدی اللہ تبریزی ان کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا صاحب نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر ایک ذرا سا ہاتھ اٹھا کر کہا، آؤ بیٹی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلتی ہوئی بستر کے سرے پر آ کر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ کو اور پیشانی کو چھو کر بولی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے بڑی نکاہت سے کہا، ہم سدا اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مجھے بھی جانا ہے، بس تمہارے لیے دم رکا ہوا ہے۔ میں نے ساری عمر عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے ساری عمر تمہیں دعائیں دیں، تمہاری سربلندی اور سرفرازی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعائیں قبول کی، وہ تمہیں سربلندی عطا کر رہا ہے۔ میں سونیا کے اندر موجود تھا، یہ اطمینان تھا کہ مجھے اس حجرے میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، ہر انسان پر گردشیں آتی ہیں، تمہاری اور فرحات کے مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ تم دونوں گردش میں رہو، نیک نامی اور سربلندی حاصل کرنے کے باوجود زندگی کے مصائب سے دوچار رہو، اور تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے ذرا توقف سے کہا، میں گوشہ نشینی ترک کر کے دوبارہ یہاں آیا، تب سے تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ گردش ختم ہو جائے۔ وہ جو ایک گرہ بندی ہوئی ہے کہ تم اپنے فرات کے قریب جاؤ گی تو وہ اس کا آخری وقت ہوگا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ بڑا سازگار ہے، وہ ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی بنا دیتا ہے۔ آخری وقت میں مجھے آگاہی مل رہی ہے کہ تمہاری گردش ختم ہو چکی ہے، بندش ختم ہو چکی ہے، تم اپنے فرات سے مل سکو گی، تمہاری قربت اس کی موت کا سبب نہیں بنے گی۔ البتہ میری یہ پیشگوئی اٹل ہے کہ جب فرات کی طبعی عمر پوری ہوگی، اس کا آخری وقت ہوگا، تو ایسے وقت صرف تم اس کے پاس ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر بولے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قدرتی حالات کیسے بدل جاتے ہیں؟ خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہو تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، آئندہ فرات کے ساتھ تمہارا رہنا لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری دنیا پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ دین اسلام کو خطرہ لاحق ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ دین اسلام کی حفاظت خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا سازگار ہے۔ آئندہ تم اپنے دین کے لیے اپنے فرات سے ملنے والی ہو، جاؤ نماز شکرانہ ادا کرو۔ اسی وقت عصر کی اذان سنائی دینے لگی۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ کلمہ طیبہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ابدی نیند سو گئے۔